السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے اس سے پہلی کلپ میں کیا رمضان کا چاند دیکھنا ضروری ہے اس پر ڈسکشن کیا تھا۔ آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ ہے تراویح کی نماز۔ قیام رمضان المبارک کے اہم ترین اعمال میں سے ایک ہے۔ قیام رمضان کو تراویح، تہجد، قیام اللیل اور صلاۃ اللیل بھی کہا جاتا ہے۔ رمضان اور غیر رمضان میں قیام رحمان کے بندوں کی خوبیوں میں سے ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور جو اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کرتے ہوئے راتیں گزارتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام رمضان کی بہت تاکید کی ہے اور اس پر بہت زیادہ ابھارا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان کے مہینے میں ایمان کے ساتھ اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے قیام کیا، اس کے پچھلے چھوٹے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تراویح کی نماز کا وقت عشاء کی فرض نماز کے بعد شروع ہوتا ہے، اور افضل یہ ہے کہ عشاء کی سنت پڑھنے کے بعد تراویح شروع کی جائے۔ اس کا عشاء کی نماز سے پہلے پڑھنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ سنت ہے، اس لیے فرض نماز کے بعد پڑھی جائے گی، اور اس کا وقت فجر کی نماز سے پہلے تک ہے۔ اس کی قضا نہیں ادا کی جائے گی اور وقت نکلنے کے بعد بھی نہیں پڑھی جائے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فیما بین ان یفرغ من صلاة العشاء الى الفجر 11 رکعتا یسلم من کل رکعتین ویؤتر بواحدہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد فجر سے پہلے تک 11 رکعت پڑھتے تھے، اور ہر 2 رکعت پر سلام پھیرتے تھے اور 1 رکعت وتر پڑھتے تھے۔ تراویح کی نماز دوسری نماز کی طرح ہی ادا کی جائے گی، اس کا 2 رکعت کر کے پڑھنا ثابت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلاۃ اللیل مثنی مثنی فاذا خشی احدکم الصبح صلی رکعتا واحدۃ تؤتر له ما قد صلی۔ رات کی نماز 2 رکعت ہے، اگر تم میں سے کسی کو صبح ہونے یعنی فجر کا ڈر ہو تو 1 رکعت وتر پڑھ لے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے ما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان کے علاوہ 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ تراویح کی نماز میں قرات کتنی لمبی پڑھی جائے گی اس کی کوئی مقدار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ بعض علماء کرام نے تراویح میں پوری قرآن کو پڑھنا افضل قرار دیا ہے، اگر مصلی یعنی نماز پڑھنے والے کے لیے تکلیف دہ نہ ہو۔ تراویح کی نماز میں قرآن دیکھ کر پڑھنا جائز ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا غلام ذکوان مصحف دیکھ کر امامت کرتا تھا، یعنی قرآن دیکھ کر۔ تراویح کی نماز گھر میں ادا کرنا جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کی جائے، اس سے جماعت کا ثواب ملے گا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے جماعت سے نماز پڑھی ہے، اور جماعت سے نماز پڑھنے کا ثواب رات بھر قیام کے برابر شمار کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل اذا صلى مع الامام حتى ينصرف حسب له قیام لیلہ۔ بے شک جو آدمی امام کے ساتھ نماز پڑھے گا حتیٰ کہ امام نماز سے فارغ ہو کر اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو اسے پوری رات قیام کا ثواب ملے گا۔ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ تراویح کی نماز کو بیچ میں سے چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے، کیونکہ جو امام کے ساتھ شروع کرتا ہے اور اسی کے ساتھ ختم کرتا ہے اس کو پوری رات کے قیام کا ثواب ملتا ہے۔ عورتیں گھر میں تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ سکتی ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ورقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کو گھر میں امامت کروائیں۔ عورتوں کی امام صف کے بیچ میں کھڑی ہوں گی، آدمیوں کی طرح آگے نہیں، اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عورتوں کی امامت کرائی تو ان کے بیچ میں کھڑی ہوئیں۔
اللہ ہم سب کو ایمان و احتساب کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھنے کی توفیق دے، آمین۔ نیکسٹ کلپ میں وتر کتنی اور کیسے پڑھیں گے اس بارے میں جانیں گے۔ تب تک وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔